بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الرحمن فوق رأس المؤذن. آج کچھ مسائل اذان اور اقامت سے متعلق. اذان جسے آپ سنتے ہیں اور جو نماز کی اطلاع کے لیے دی جاتی ہے، جس سے تمام شیطانی اور طاغوتی قوتوں کو دقت ہوتی ہے، جس سے شیطان اور اس کے ہم نواؤں کو دقت ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی بڑا معاملہ ہے. تو وہی یہ آپ کا اسٹیٹس سمبل ہے، آپ کے اسلام کا، اسلامک کلچر کا، اسلامی کمیونٹی کا یہ اسٹیٹس سمبل ہے، جس کو شعار کہتے ہیں. یہ شعائر اسلام میں سے، اس سے آبادیاں پہچانی جاتی. آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ٹرین پہ سوار ہیں، سائیڈ میں آبادی ہے، گھنی آبادی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کس کی آبادی. جیسے ہی اذان ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا آبادی کس کی. یہ بات میں تفریحاً نہیں کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے لشکر کو یہ ہدایات دی کہ اگر تم کو آبادیوں کا اندازہ نہ لگ رہا ہو تو انتظار کرو، جب اذان کی آواز آئے گی تو تم کو اندازہ لگ جائے گا. ایسی بستیوں پر حملہ آور مت ہونا. لیکن اس سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے. بھائی آدمی کو آج آپ بتائیے، اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے دن بھر آدمی جھوٹ بولتا ہے، اندر کچھ بھی ہو باہر لیپا پوتی کیے رہتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، مہنگے جوتے پہنتا ہے، صرف اپنی شان اور ناک کی خاطر، آن بان کی خاطر ادھار لے کر کے بڑی بڑی شادیاں، چمکدار شادیاں کرتا ہے، صرف لوگوں پر اپنا روب گانٹھنے کے لیے. تو اس اسٹیٹس سمبل کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں. جو آپ کی پوری کمیونٹی کا اسٹیٹس سمبل ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ بھائی اس وقت جو اعتراض ہے، موسیقی اور میوزک کا دور ہے. اچھی آوازیں اور اچھے گلے سنے جاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. بھائی کتنے ایسے بیہودے آپ کو ملیں گے جو انگلش الفابیٹس کا ABC نہیں جانتے، لیکن انگلش گانے سنتے ہیں صاحب، اس لیے کہ دھنیں اچھی لگتی ہونا. کتنے ایسے مخبوط الحواس بدعقل احمق ملیں گے کہ جو پنجابی کا ایک لفظ نہیں جانتے مگر پنجابی گانے سنتے ہیں. موسیقی کا دور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات میں تاثیر رکھتے ہیں. اذان آپ کی ایمانیات کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ترجمہ معلوم ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ بتائیے، کھلی فضا میں آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کا فنڈامنٹل ہے، آپ کی بنیاد ہے، آپ کی اساس ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کے ایمان کا سب کچھ ہے. تو چھوٹا موٹا عمل نہیں جو کیا جا رہا ہے اس کھلی فضا میں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے پیغام ہیں اور ایسا پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ جس کا سوا کوئی دوسرا پیغام قابل عمل نہیں ہے۔ حی علی الصلاح، لوگو آؤ نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ حی علی الفلاح، لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو بات آپ اپنی زبان میں نہیں کہہ پاتے وہ آپ تو اگر آپ کے اندر ذرا سا ایمان زندہ ہے، آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کو مسلمان ہونا معزز بناتا ہے، اور مسلمان ہونے کو آپ فخر کا سامان سمجھتے ہیں، اور اس کو آپ اعزاز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام سمجھتے ہیں، عطا سمجھتے ہیں، تو پھر ان کلمات سے نہ صرف یہ کہ خوش ہونا چاہیے، ان کی پاسبانی کی جانا چاہیے، ان کو خوبصورت سے خوبصورت تر کیا جانا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حرم کی اذان ہوتی ہے اور دور دراز کی مشہور زمانہ مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، آواز سنیے آپ اس کے جادو میں کھو جائیں گے۔ تو اذان جب اتنی خوبصورت آواز میں کہی جائے گی تو ہر سننے والا ٹھہر جائے گا جگہ پہ، ہر شخص، ہر سننے والا ٹھہر جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وقت کی پابندی چاہیے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد گرامی ہے، الامام ضامن، کہ امام تمہارا گارنٹر ہوتا ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن تمہارا ٹریزر ہوتا ہے، محاسب ہوتا ہے، تمہارے امانتیں، تمہاری عبادت کی امانت اس کے پاس ہوتی، چابی اس کے پاس ہوتی۔ کیا مطلب ہے والمؤذن مؤتمن ان کا؟ کہ تمہارا جو مؤذن ہے وہ تمہارا امانت دار ہے، تمہاری عبادتیں اس کے یہاں امانت رکھی۔ آپ بتائیے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، گھر میں جو خواتین ہیں نماز پڑھ سکتی۔ اس لیے دی جاتی ہے کہ اب سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، جو اگلے دن روزہ رکھنا چاہیں وہ یہیں سے بات ختم کر دیں، جو لوگ روزہ ہیں مغرب کی اذان کے ساتھ افطار کر لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر رمضان المبارک میں 5 منٹ پہلے مؤذن اذان دے دے تو کیا بنے گا؟ ایک آبادی کا فرض خراب ہو جائے گا۔ اور اگر اذان سے وقت ہونے سے 1 منٹ پہلے اذان دے دے یا اس کے چند جملے وقت سے پہلے ہو جائیں تو یہ اذان نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ امانت اور دیانت کا ایک معاملہ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا والمؤذن مؤتمن۔ تو ایک چیز جو ابھی آپ نے دیکھی ہے پچھلے 10 سالوں میں، ایک تو اس کے پیچھے نفرت اور گھڑا ہے، سیاسی بازیگری ہے اور سیاسی اسٹنٹ ہے کہ مسلمانوں کو یا ان کی جو چیزیں ان کی شناخت ہیں، ان کی پہچان ہے، ان کا اسٹیٹس سمبل ہیں، ان سب کو مٹا دیا جانا چاہیے۔ اذان اس میں نمبر 1 پہ آتی، کوئی چہرہ نہیں بلکہ ایک آواز ہے جو پوری فضا کو معطر کرتی، اور آواز بھی ایسی کہ جو اسلام کا پورا لیکھا جوکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس سے سارے بت اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، وہی جملے ہیں۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، تو آواز میں باقی آبادیاں بھی شامل ہو گئیں۔ لیکن اگر یہی آواز بہت اچھی اور خوبصورت ہو، اہتمام ہو اذان دیے جانے کا، اذان کا تلفظ ٹھیک ہو، تو یہ برا کسی کو نہیں لگے گا۔ یہ بھی ایک نغمہ اور موسیقی ہے، لوگ وقت الفاظ کے معنی نہ سمجھتے ہوں مگر آواز کے زیر و بم سے تو مسحور ہو جاتے ہیں نا۔ ہم آپ کو بتلائیں واقعہ، قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی صدی کا سب سے بڑا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، بات پسند کی ہے لیکن بہت، مصر کے رہنے والے جمال عبد الناصر جو مصر کا کبھی صدر تھا، اور اس وقت کی بات ہے جب رشیا یہ کوشش کر رہا تھا کہ کمیونزم پوری دنیا پہ تھوپ دیا جائے، سرخ آندھی چل رہی تھی، تو جمال عبد الناصر پر بھی دباؤ ڈالا، سب کچھ ہوا۔ تو ایک میٹنگ کے بعد میں، اگلی میٹنگ میں جمال عبد الناصر قاری عبدالباسط صاحب کو کرملین اپنے ساتھ لیے چلا گیا، جو دارالحکومت ہے رشیا کا کرملین، وہاں ساتھ میں لے کے چلے گئے۔ اور جب ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میٹنگ میں انہوں نے اتنی درخواست کی کہ ہمارا ساتھی کچھ پڑھنا چاہتا ہے، ہمارا ساتھی مینس قاری عبدالباسط عبدالصمد کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو
قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ظاہر سی بات ہے رشیا کے لوگ جو انگریزی بولتے ہیں یا اپنی مادری زبان بولتے ہوں گے، وہ قرآن کریم کو بالکل مبہوت اور خاموش، ساکت اور منجمد سنتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا مشہور زمانہ امریکن صدر ہینری کیسنجر وہ بھی مجلس میں موجود تھا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں، یہ ان کا خود کا بیان ہے قاری عبد الباسط صاحب کا جو کہیں لکھا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا، اس کے بعد مجھے تو کچھ معلوم نہیں، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اتنا اسے ردم مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اپنی توجہ رکھنی پڑتی ہے الفاظ پر، اور اس کے علاوہ پڑھنے میں جو پورا اس کا گرامر ہے تجوید کا، اس پر بہت دھیان دینا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت ختم کی ہے تو میں نے اس میں سے دسیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بتائیے، جو کمیونزم کی استھاپنا کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت جسے وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، صرف قرآن کریم کی وہ آواز اور سحر ہے کہ جو ان کے کلیجوں کو پگھلائے دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اذان کی آواز پر آپ بھی روتا ہوا دیکھیں گے غیروں کو۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ کسی منچ پر کھڑے ہو کر کے ذرا خوبصورت سی اذان دے دے تو پورا مجمع سانس لینا بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم نے نمازوں، اذانوں، مسجد، پورے نظام کو ایسا درہم برہم کیا ہے، صرف اپنے کپڑے اور اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے چکر میں پورا اسلامک اسٹرکچر ہم نے زمین دوز کر دیا۔ دیکھیے آپ کیسی کیسی آوازیں ابھرتی ہیں اذان کے وقت میں، بہت خوبصورت آوازیں ہونا چاہیے، بڑی تکنیک ہے اس میں۔ صرف لفظ اللہ اکبر میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کو کفر تک پہنچا دیں گے۔ آپ کو لگتا ہوگا ہر آدمی اذان دے سکتا ہے، جس کا جی چاہے اذان دینے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر کا اگر حمزہ کھنچ گیا پہلا، اللہ پہ جو زبر ہے اگر آپ اس کو کھینچ دیں گے تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ اکبر کو اگر آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ بائی میننگ میں بتلائے دے رہا ہوں، پھر یہ استفہام ہو جائے گا، انٹروگیٹو ہو جائے گا، یہ استفہام آ جائے گا اس میں، کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یعنی آپ یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی آپ کے ایمان کی اتنا کھینچنے سے۔ اور اگر اکبر کا الف کھنچتا ہے تو معنی بدلیں گے، لہنے جلی ہے، یہ ایک حرام کا ارتکاب ہوگا۔ اکبار کا با کھنچے گا تو یہ لہنے جلی ہے، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ اللہ اکبر کے اوپر جو کھڑا زبر ہے لام کے اوپر، یہ اگر نہیں کھنچے گا تو دقت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس میں پوری ساری چیزیں، اشہد میں ہاں تو کسی کا نکلتا ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ معنی پوری طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں، غلط ہو جائے گا۔ حی علی الصلاۃ میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے یا کھنچ رہا ہے لوگوں کا، حی علی الصلاۃ میں عین کہیں موجود ہی نہیں ہے، حی علی الصلاۃ سب تباہ کر کے رکھا ہے، ایک ایک لفظ بگڑے گا۔ اتنا بڑا اعلان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اور البیلے انداز سے اس امت کو عنایت کیا ہے، اس میں یہ دقت تو پوری طرح سے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، مطلق توجہ نہیں۔ حی علی الصلاۃ، صلاح کے آخر میں چھوٹا ہا ہے، اور حی علی الفلاح میں آخر میں بڑا ہا ہے جو حلق سے نکلے گا، حلق کے الگ حصے سے نکلے گا، ہا الگ نکلے گا۔ آپ دیکھیں گے دونوں ایک سے چل رہا ہے، بلکہ کسی کے نکلتے نہیں، لام کے بعد الف بول دیا اور بات ختم۔ تو ان سے معنی تبدیل ہوتے، بری طرح سے تبدیل ہوتے۔ یہ تو میں ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو آوازیں ابھرتی ہیں وہ کوئی پسندیدگی کے ساتھ ٹھہر کر کے سننا پسند نہیں کرتا۔ ورنہ 2014 سے پہلے کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا منسٹر بھی کہیں اسپیچ دے رہا ہے اور کسی مسجد میں اذان ہونے لگے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ ابھی بھی جو قاعدے کے اور انسانیت رکھنے والے لوگ ہیں اور جو جانتے ہیں اذان کیا ہے، وہ ابھی بھی اپنی اسپیچ روک دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اذان بڑی عظمت کا سامان تھا، اس کے اپنے اپنے احکامات ہیں کہ جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے کوئی کام نہ کیے جائیں۔ جمعے کے دن کی اذان کے سلسلے میں تو خود قرآن کریم نے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ،
تو صرف نماز کے لیے چلنا باقی رہنا چاہیے، دوسرا کوئی کام آپ کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد دکان پر آپ کو لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ قرآن کے الفاظ، پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ کی آیت، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک ڈیڈ لائن ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اذان یاد ہے؟ اذان کے سلسلے میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم کو اذان کے الفاظ کا جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ بہت اہتمام کا عمل ہے، سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس شخص نے مؤذن کے کلمات کا جواب دیا، اذان کا جواب دیا، اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة وجبت له شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل اذان کے الفاظ دہرانے پر، اذان کے الفاظ دہرائے جائیں گے، جو الفاظ مؤذن کہے گا وہی آپ کو کہنا ہے، وہی آپ کو کہنا ہے، آپ کو کچھ بڑھانا نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دو روایتیں ہیں، آپ وہی کلمات دہرا دیجئے یا ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیجئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا آپ حی علی الصلاۃ کہہ دیجئے، یا دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، دونوں کو اکٹھا کر لیں اور اچھا ہے۔ تو حی علی الفلاح پر بھی آپ کو یہی کہنا ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا تھا شیشم باغ کے آج سے 10-12 سال پہلے، کہ مطلب آپ لوگوں کے دماغ میں تو یہ ہے کہ شیطان کو ہم جب دیکھ لیتے ہیں تو ہم لا حول پڑھتے ہیں، شیطان کو جب دیکھتے ہیں تو ہم لا حول پڑھتے ہیں، آخر اذان میں حی علی الصلاۃ پر لا حول کا مطلب کیا؟ اسی پس منظر میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے کریکشن کیا، میں نے کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے، آپ کا سوال غلط فہمی پر مبتلا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اپنے آپ میں ایک ذکر اور تسبیح اور زبردست قسم کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان و بخان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے، کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اب آپ کہیں کہ شیطان کا مقابل کیوں کہا جاتا؟ اب شیطان سامنے آ گیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہوگا، الا باللہ سے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ موحد ہے، یعنی یہ بت پرست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والا، اکلوتے رب کو ماننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور طاقت کے بغیر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر تجھے مجھ پہ مسلط نہ کرے تو یہ اوقات نہیں تو مجھے نقصان پہنچا دے۔ یعنی اس کے آنے کے بعد آپ کا اپنا یہ استحضار ہے، اور اس طرح کے استحضار سے شیطان بھاگتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ سمجھیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ بتائیے کہ حی علی الصلاۃ پر جب آپ لا حول کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ مسجد سے اگر باہر ہیں اور وہاں حی علی الصلاۃ، کیا مطلب ہوا حی علی الصلاۃ کا؟ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اس پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، ان کی توفیق کے بغیر میں ان کے گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے سرنڈر کیا۔ یہ من وجہن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اللہ سے توفیق طلب کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے گھر جانے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ کامیاب ہونے کی بات ہے، آپ کی توفیق کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے کامیابی مرحمت فرما دیجیے۔ یا آپ مسجد میں آ گئے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ ہم آپ کی توفیق سے مسجد میں آئیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ذرا ایک چیز کا اور کریکشن کر لیجئے، اقامت میں بھی ہوتا ہے، لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کا دہراتے ہیں تو کہیں انگلی اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی آگے صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا لیتا ہے، ثابت نہیں ہے۔ صحابہ سے زیادہ عبادت کا کوئی شوقین نہیں ہے، اور صحابہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کا کوئی اپنانے والا بھی نہیں ہے۔
धैर्य से सुनिए, जल्दबाजी नहीं, इसलिए कि एलिगेशन लगाने में बहुत आसानी रहती। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा है मौज़िन ने, तो आपको क्या कहना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, दैट्स इट, इतना ही। आप कहेंगे हुजूर का नाम आया, दुरूद। देखिए, हुजूर की ग़ुलामी करना, हुजूर की बात मानना, ये सबसे बड़ी मोहब्बत है। ज़बान चलाना सबसे बड़ी मोहब्बत नहीं है, याद रखिएगा। जब हुजूर ने इतना बतलाया है तो इतना मानना ही मोहब्बत है। मैं मिसाल देता हूँ बराबर कि काबतुल्लाह की हरम की अगली सफ़ में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, काबा आपके बिल्कुल सामने 8 फीट की दूरी पर है। अच्छी चाहता है कि निगाहें वही रहें, और काबे को देखना इबादत भी है, लेकिन नमाज की हालत में नबी ने क्या बताया? निगाहें कहाँ रहना है? सजदे के मकाम पर। तो अब क्या करोगे? नबी की मानोगे या अपना शौक़ बेलगाम कर दोगे? तुम कहोगे मुझे मोहब्बत है, मैं तो काबा देखूँगा, तो नाफरमानी है। वही हाल है, इतना बतलाया गया, बस इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। आपके दर्द का इलाज मौजूद है, आपको पता नहीं है। आप बताइए अज़ान के बाद क्या करना होता है? ये पूरा मजमा इतना ही बताएगा कि दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। बात समझ रहे हैं आप? आपको इतना ही मालूम है, लेकिन सुन लीजिए कान खोल करके, और इसको भी साथ में शामिल कर लीजिए कि हुजूर का तज़किरा आया है, दुरूद ड्यू है ना, हुजूर के तज़किरे पर दुरूद होना चाहिए, तो दुरूद ड्यू है। तो ऐसे ड्यू पे करने के लिए सुबह और शाम एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ा करें, ताकि सारे ड्यू पे हो जाएं रोज़ाना। पहली बात। दूसरी बात ये कि अज़ान मुकम्मल होने के बाद क्या पढ़ना सुन्नत है? नंबर 1, पहले दुरूद शरीफ पढ़ना। सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, पहले दुरूद पाक पढ़ना, फिर ये वाली दुआ पढ़ना है, फिर उसके बाद तीसरी दुआ रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दुआएं पढ़ना होती। तो आपको लगता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वहाँ जो ड्यू था आपका एक दुरूद, वहाँ नहीं पढ़ना है आपको, वहाँ उतना ही करना जितना नबी ने खींच दी है लाइन, उससे आगे नहीं जाना। और अज़ान जैसे ही मुकम्मल हो तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपको ये दुआ पढ़नी है, और उसके बाद रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना पढ़ना। अज़ान कौन दे? सबसे बड़ा मसला ये है, कोई भी बच्चा आकर के कहता है मौज़िन साहब हम अज़ान देंगे। देखिए, अज़ान एक बड़ा मनसब है, अज़ान देना बड़ा मनसब है। और कैसा मनसब है आप बताइए कि एक सहाबी ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्द रब्बिही ने ख्वाब देखा है, उनको ख्वाब में फ़रिश्ते ने आकर के अज़ान सिखाई है। वो हुजूर के पास आए कि मुझे ऐसे ऐसे कलिमात बतलाए हैं एक शख्स ने। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो अब हक़ तो उनका बनता था, देखा उन्होंने था, फ़रिश्ते ने सिखाए उनको थे, उनसे कहा जाता कि वो खड़े होकर के अज़ान दें, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि नहीं। हज़रत बिलाल से फरमाया कि ऊंची जगह पे ये खड़े हुए जाते हैं, तुम इनको बतलाते रहना, ये वो कलिमात ज़ोर से दोहराते रहेंगे। लिअन्नहु अंदा सौतम मिनकुम, इसलिए कि ये तुम में सबसे बुलंद आवाज़ वाला है। 2 ड्यू निमटाए हैं यहाँ भी, एक तो ये कि हज़रत बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद है, और दूसरे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में रस्सी बांधी जाती है, और लड़के पूरे मक्के की गलियों में, संगलाख गलियों में उन्हें लिए लिए घूमते हैं, और उन पर पत्थर मारे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, लाठियाँ बरसती हैं, लोग पैर मारते हैं, किक मारते हैं, लेकिन बिलाल के मुंह से क्या निकलता? अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो ये काम बिलाल ने बहुत अच्छी तरह, गली गली में अल्लाह की यकताई की आवाज़ पहले ही पहुँचा चुका है बिलाल, और बिलाल के ऊपर किसी जुल्म ने कोई काम नहीं किया है। इसलिए हक़ भी उसी का बनता है कि अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शहादत की आवाज़ को बुलंद करने का मौका इनायत किया है, तो फिर बिलाल सबसे बड़ा हक़दार। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति विशेष को उसके लिए तय किया है। इसका मतलब कोई काबिलियत और अहलियत और कोई टैलेंट चाहिए होता है। हर आदमी आकर के अज़ान नहीं देगा, फासिक अज़ान नहीं दे सकता। फासिक मतलब जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह कबीरा हो। एक बात की वजाहत मैं किए दे रहा हूँ यहाँ कि हम लोग मसाइल बयान करते हैं या कोई भी मसला बयान करता है कि बग़ैर दाढ़ी वाला अज़ान नहीं दे सकता। ये सच है, मकरूह तहरीमी है। उसकी वो दे अज़ान तो उसकी अज़ान को दोहराना मुस्तहब है। बात समझ रहे हैं आप? क्यों? दाढ़ी मुंडाना गुनाह कबीरा है, ये उस कबीरा का मुर्तकिब है।
تو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بلا وجہ کی بے عزتی. بھائی بے عزتی آپ کو لگ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ہمارا کام مسائل بیان کرنا ہے، مسائل تبدیل تو ہم نہیں کر سکتے. منہ بند کر سکتے ہیں جیسے اور لوگوں نے کر رکھا ہے کہ کچھ بولے ہی نہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف داڑھی منڈانے والوں کے اوپر ہی ہے گاج گر رہی ہے. جھوٹ بولنے والا، ہیرا پھیری کرنے والا، رشوت لینے والا، ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننے والا، گالی گلوچ کرنے والا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. ان سب کا مرتکب بھی اذان نہیں دے سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں سیکریٹ ہیں. وہ ایسا گناہ ہے جو ٹائٹل آپ کے سر پہ سجا ہوا ہے، اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنے والا شریعت کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے. اور یہ اتنے بڑے بڑے منصب ہیں کہ ان منصبوں پر اسے فائز نہیں کیا جا سکتا. یہی حال تکبیر کہنے کا کہ اگر امام موجود نہیں ہے، مؤذن نے اذان کہی تھی اور اس کے بعد وہ مصلی کے اوپر آ گئے، تو اب پیچھے تکبیر کون کہے؟ اس کے لیے بھی ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو باقاعدہ نیک اور صالح اور متدین ہو، جو دیانتدار اور امانتدار ہو، جو غیر شریفانہ اعمال میں ملوث نہ ہو. وہ شخص. اب تکبیر کہنا بھی ایک کام ہے. پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں صاحب اور کھڑا کر دیجئے تکبیر نہیں کہہ پائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے مسجد کے سیکریٹری ہوں اور ابھی تکبیر کہتے ہوئے گر پڑے ہو. یہ ہمارے حالات ہیں. یعنی یہ اعلیٰ منصب کے کام ہیں، بہت اعزازی کام ہیں. ان کی جو دردشا ہم نے کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ باقی پورا جو اسٹرکچر، اسلامک اسٹرکچر ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوگا. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو اذان اچھے الفاظ کے ساتھ یاد ہو، اچھے الفاظ کے ساتھ یاد ہو. مؤذن اچھا رکھا جانا چاہیے جس کے الفاظ بالکل درست ہوں. اس لیے کہ بچے ہمیشہ وہی اذان نقل کرتے ہیں جو مسجد سے ابھرتے ہوئے سنتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اذان دینے کا اگر شوق ہو تو آپ باشرہ ہوں، گناہوں سے پرہیز آپ کریں، کبائر سے تو آپ پوری طرح سے محفوظ ہوں، تب آپ اذان کے منصب پر کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ جس طرح ساری چیزوں کو ملیامٹ کیا، اور یہ بھی ملیامٹ، ہم جیسے لوگ جب امامت کریں گے، ہم جیسے گنہگار، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز پہ زوال ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اذان یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے. اس کو اسی انداز کے ساتھ ٹیکل کیا جانا چاہیے. بسا اوقات یہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں کچھ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جنہیں ضروری تھا کہنا اور نہیں کہا جا سکا. آپ یہ اندازہ لگائیے، ایک خواب کی تعبیر میں خالی بتلا رہا ہوں. حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تو حج کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا. اس نے بھی کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی کہ تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا. آپ بتلائیے، عمل ایک ہے، ایک ہی موسم اور ایک ہی سیزن میں دیکھا گیا. پوچھا کہ علامہ ابن سیرین سے آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلا جو شخص آیا تھا وہ نیک اور صالح تھا. اور قرآن کریم نے ایک جگہ لفظ اذنہ استعمال کیا ہے حج کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اس لیے میں نے تعبیر اس سے دی ہے کہ اس لیے کہ نیک شخص ہے، حج کرنے جائے گا. اور دوسرا جو شخص آیا ہے یہ چہرے مہرے سے فاسق ہے، یہ اذان دے رہا، تو اس کے لیے بھی ایک لفظ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. جب بنیامین کے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ناپنے والا اپنا وہ سا رکھ دیا تھا، تو پھر اس کے بعد اعلان لگوایا تھا کہ اے قافلے والوں، اپنے بھائی، وہ جو 11 بھائی آئے تھے ان کے، قافلے والوں تم میں کوئی چور ہے، بادشاہ کا ناپنے والا برتن غائب ہے. تو یہاں چوری کے الزام کے لیے لفظ اذنہ استعمال ہوا ہے، وہاں حج کے لیے لفظ اذنہ استعمال ہوا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ خواب کی حالت میں صورتیں بدلنے سے تعبیر بدلتی. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا صاف ستھرا چاہیے کردار اذان دینے والے کا، اقامت کہنے والے کا. اقامت کہنے والا اس سے بھی زیادہ پاک باز ہونا چاہیے. اور نماز تو آپ جانتے ہی ہیں، نبوت کا منصب ہے، مصلی نبوت کا منصب ہے. اس کے لیے کتنے پاک صاف لوگ چاہیے ہوں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ ہمارا پورا اسلامی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دیں، اور ہمارے اندر خود شوق پیدا فرما دیں کہ ہم بھی نیکی اور صلاح کی طرف، خیر اور تقوی کی طرف، اچھے اعمال کی طرف اور اسلامی شاعر کی طرف تیزی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ بڑھنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔